اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے، آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے، نور دکھلا کے تیرا سب کو کیا ملزم و خوار، نور دکھلا کے تیرا سب کو کیا ملزم و خوار، سب کا دل آتش سوزاں میں جلایا ہم نے، سب کا دل آتش سوزاں میں جلایا ہم نے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ریپلائی ٹو قادیانیز بھائی کے اعتراضات کا جواب لیے حاضر ہے۔ میں اپنے پچھلے پوسٹ میں جناب نواب بہاول پور کے پیر حضرت خواجہ غلام فرید چانچڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباس کو میں نے پیش کیا تھا، جس میں آپ نے یہ کہا تھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب تمام تر اوقات جو ہے قرآن کریم کی تلاوت اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا یہی شغل ہے، پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ملکہ زمان لندن کو دین محمدی کی دعوت دی اور بادشاہان روس اور فرانس کو بھی دعوت اسلام دی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد جو کہا تھا وہ یہ ہے، اور ان کی تمام صحیح اور کوشش اس میں ہے کہ لوگ عقیدہ تسلیث اور وہ صلیب کو چھوڑ دیں جو کہ کفر ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا، اس کے بعد جو سب سے مزے کی بات آپ نے یہ کہی ہے وہ یہ ہے، اور علماء وقت کو دیکھو، اور علماء وقت کو دیکھو کہ تمام مذاہب باطلہ کے گروہ کو چھوڑ کر صرف ایسے شخص کے در پہ ہو گئے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ یعنی آپ کے نظر میں مرزا صاحب اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اور پھر صراط مستقیم پر قائم ہے، صراط المستقیم پر بھی تھے، اور راہ ہدایت دکھلاتا ہے، راہ ہدایت دکھلاتے ہیں۔ جناب آپ کی اوقات کیا ہے ریپلائی ٹو قادیانی بھائی؟ ہم تو وہ ہیں جو دوسرے کے اقتباس کو مرزا صاحب کی صداقت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کا عربی کلام دیکھو کہ طاقت بشرا سے بالا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کے ملک کے اخبار کے اقتباسات کو بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب یہ ہے حال، آپ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جاؤ۔ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ذرا دکھائیں آپ کا اسلام کیا ہے۔ آپ کیا مجھ کو اس اسلام کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن پہلے آپ بتا دیں کہ کون سا اسلام آپ کا صحیح ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، آئیے آپ کو میں دکھا ہی دوں تو اچھا ہے۔ دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں کے فتاوے، ذرا غور سے سن لیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبارتوں میں تمام اولیاء انبیاء حتیٰ کہ حضرت سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالیٰ شانہ کی اہانت و ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد و کافر ہیں، اور ان کا ارتداد کفر سخت 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 اشد درجہ تک پہنچ چکا ہے، یعنی دیوبندیوں کا، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد کفر میں ذرہ بھی شک کرے وہ بھی
انہی جیسا مرتد اور کافر. یعنی جناب ریپلائی ٹو قادیانیز بھائی، اگر آپ یہ شک کریں گے کہ دیوبندی کافر نہیں ہے تو بقول بریلویوں کے آپ بھی کافر اور مرتد ہیں. اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر آگے یہ فتویٰ میں لکھا ہے، اور جو اس شخص کرنے والے کے کفر میں شک کرے. اب اگر آپ کے شک کرنے والے، اگر آپ شک کرتے ہیں اور اس پر عبد الکریم شیخ صاحب شک کرتے ہیں کہ آپ نے غلط سمجھ لیا ہوگا، تو پھر وہ بھی کافر. شک کرنے والے کے کفر میں شک کرے وہ بھی مرتد و کافر ہے. مسلمانوں کو چاہیے، دیکھیں ہدایت ذرا سن لیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا، اپنے پیچھے بھی ان کو نماز پڑھنے نہ دیں، اور نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا ذبیحہ کھائیں، بالکل نہیں کھانا، حرام ہوگا. نہ ان کا ذبیحہ کھائیں، نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں، نہ اپنے ہاں ان کو آنے دیں. یہ بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مرے تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں. غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں. اور یہ فتوے دینے والے صرف ہندوستان کے علماء نہیں، بلکہ جب وہابیہ دیوبندیہ کی عبارتیں ترجمہ کر کے بھیجی گئیں تو افغانستان، بخارا، ایران، مصر، روم، شام اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ وغیرہ تمام دیار عرب و کوفہ و بغداد شریف، غرض تمام جہاں کے اہل سنت نے بالاتفاق یہی فتویٰ دیا کہ ان عبارتوں سے اولیاء انبیاء اور خدائے تعالی شانہ کی سخت اشد اہانت و توہین ہوئی. پس وہابیہ دیوبندیہ سخت اشد مرتد و کافر ہیں، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا، اس کی عورت اس کے عقد سے باہر ہو جائے گی، اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، اور ازرو شریعت ترکہ نہ پائے گی. خاکسار محمد ابراہیم بھاگلپوری، باہتمام شیخ شوکت حسین مینیجر کے حسن برقی پریس، اشتیاق منزل 63 ہیوٹ روڈ، لکھنؤ میں چھپا. اب جناب اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کیا مسلمہ کذاب کو حج کرنے دیں. اب اس فتوے کے روشنی میں کیا دیوبندی حج کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہاں پہ آپ ٹھہرے ہیں؟ کہاں ہے آپ کا قولو قولاً سدیدہ؟ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کون سا آپ کا اسلام کا نمونہ ہے؟ اور یہ فتویٰ صرف ایک ملک نے نہیں دیا تھا، میں پھر پڑھ دے رہا ہوں تمام ممالک کے نام. ہندوستان ہی نہیں بلکہ افغانستان، بخارا، ایران، مصر، روم، شام، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور تمام دیار عرب و کوفہ، بغداد شریف، اگر تمام جہاں کے علماء اہل سنت نے بالاتفاق یہی فتویٰ دیا ہے. کیسا فتویٰ دیتے ہیں جناب؟ ایک طرف مسلمہ بن کذاب بھی کہتے ہیں، اور پھر اس مسلمہ کذاب کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ، یہ اسلام آپ کو مبارک ہو. اور ہمارا اسلام دیکھیں، وہ دن یاد کریں جب چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب پاکستان کے پہلے فارن منسٹر اور یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایٹ ہیگ کے پریزیڈنٹ کو سعودی بادشاہ خود خاص مہمان خصوصی کے طور پہ بلا کے حج کرواتا ہے، تو کہاں آپ کا فتویٰ ٹھہرتا ہے؟ کیا ظفر اللہ خان صاحب سے ان کو مدد لینا تھا یو این کے اندر، اس لیے ظفر اللہ خان صاحب مسلمان ہو گئے جس طرح عبدالسلام مسلمان ہو گئے تھے؟ کون سی دوگلی اسلام پیش کرتے ہیں آپ؟ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی طرف آتے ہیں اور آپ سب کو بلاتے ہیں. لہٰذا آپ پہلے یہ ثابت کریں یہ مسلمان ہے یا نہیں. اگر یہ حج کر سکتے ہیں تو آپ احمدیوں کو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اس کا مجھے آپ جواب دیں، میں منتظر ہوں آپ کے جواب کا. اگر آپ
کے اندر دم ہے تو جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ